پھر سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ پیغمبروں کی جتنی دعائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو خاص خاص موقعوں پر کی گئی ہیں، ایک تو عمومی نوعیت کی دعائیں ہیں، صبح کر لی، شام کر لی، اٹھتے بیٹھتے۔ جب وہ کسی خاص موقع پر دعا کرتے ہیں، جب پروردگار سے خصوصی عنایت کی توقع ہوتی ہے یا خصوصی عنایت کی درخواست کی جاتی ہے، اس طرح کے موقعوں پر وہ پہلے جو پروردگار کی عنایتیں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، اللہ کا قاعدہ یا اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اگر ان نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ یعنی جب مجھے پروردگار نے حیات جیسی نعمت بخشی، شعور عطا فرمایا، ابدیت کا مجھ سے وعدہ کیا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان تھوڑ دلا نہ ہو جائے تو اس کا رواں رواں ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ لیکن ہم عاجز انسانوں کو پھر کچھ احتیاجات لاحق ہوتی ہیں۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ہماری معیشت کا اطمینان چاہیے، ہمیں امن چاہیے، اولاد چاہیے، اسی طرح سے دوسری نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں، یہ قریب کی نعمتیں ہیں۔ یعنی میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اصلاً تو میرا انسان ہونا ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اور ابدیت کی بشارت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس سے سرشار رہے۔ فلسفے کی سطح پر تو وہی کافی ہے کہ رواں رواں شکر گزار رہے، لیکن انسان قریب کی چیزوں میں الجھ جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر قبائلی زندگی میں اولاد غیر معمولی نعمت ہوتی تھی۔ یعنی قبائلی زندگی کو موجودہ زمانے کے لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت ریاستیں منظم ہو چکی ہیں، ریاستوں میں ادارے وجود میں آ چکے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، ایک امن کا احساس ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے، گھر بناتے، باہر جاتے ہیں۔ کوئی بدامنی پیدا ہوتی ہے تو ہزار آہنی ہاتھ اس کو روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں یہ سب خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ قبائلی علاقوں میں، دور دراز قبائلی علاقوں میں چلے جائیں تو یہ دیکھیں گے کہ وہاں ریاست کی طاقت اس طرح نہیں پہنچتی، اس زمانے میں نہیں پہنچتی۔ قبیلے کی طاقت، آپ کے خاندان کی طاقت، برادری کی طاقت ہے جو آپ کی عزت، آبرو، آپ کے مال اور آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اولاد بڑی نعمت تھی قبائلی زندگی میں۔ یہی اس کا باعث بنی کہ قبائلی معاشروں میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ لڑکے پیدا ہوں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکیں، ان کی عزت کی حفاظت کر سکیں، مال کی حفاظت کر سکیں۔ تو اولاد، میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے، اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ اس کی ذمہ داریاں اب اس نعمت کے مقابلے کی ہو گئی ہیں جو اٹھانی پڑتی ہیں، پہلے وہ بھی نہیں تھی۔ یعنی معاشرے میں وہ اسباب موجود تھے جن میں اولاد پیدا ہوتی تھی، خاندان کی آغوش میں پل جاتی تھی، کوئی بہت ذمہ داریاں نہیں تھیں اس سے متعلق، لیکن اس سے قوت بہت بڑی حاصل ہوتی تھی۔ وہ قوت ہے جو انسان کو پابرجا رکھتی تھی اور اس کو ایک عزت اور افتخار کا احساس دیتی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے اس موقع پر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو دی، اور یہ بڑھاپے میں ہوئی، یعنی پہلے نہیں تھی، بڑھاپے میں جو اولاد ان کو دی، اسی کو شکر گزاری کی جگہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگنا ہے وہ مانگا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں، جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اس میں دی گئی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، تمام شکر اسی کے لیے ہے، وہی جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب ہمیں ابدیت کے ساتھ نعمتوں کا فیصلہ حاصل ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یعنی دعا کا ادب یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعا شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا ہے، اور پھر وہ چیز جو سورہ فاتحہ میں ابتدا میں ہوتی ہے وہ اب خاتمے میں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار میں اب جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مانگ ہی رہا ہوں، لیکن میں اس موقع پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ کس نعمت پر؟ وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ دعا کے حق میں، یعنی دعا انہوں نے پہلے کی ہے،
اس میں کہا ہے کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو امن عطا فرما۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تو میرے اوپر بہت احسانات کرتا رہا ہے اور تیرے یہ احسانات غیر معمولی ہیں۔ تیرے احسانات چونکہ اس بندہ عاجز پر ہوتے رہے ہیں تو اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیری اس طبیعت کی بنیاد پر کہ تو بندوں پر احسانات ہی کرتا ہے، اس وقت بھی میں درخواست کرتا ہوں۔ یہ گویا روح ہے اس دعا کی۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یہاں تو دعا کے لحاظ سے اتنی ہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز اس دعا کے حوالے سے واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ بائبل میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیہ نے، دوسری اہلیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو اور بچے کی ماں کو کہیں چھوڑیں جا کر۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایک وادی غیر ذی زرع میں کہیں بیابان میں ان کو چھوڑ دی۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی عام ہو گئی ہے اور ہر ممبر پر سنائی جاتی ہے۔ یہ بخاری میں بھی نقل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ان کے لیے نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کا پانی تھا۔ پھر سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل یہاں کس موقع پر آباد کیے گئے؟ جب اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ یہ واضح کر دیا ہے خود اس دعا کے الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ آباد کر رہے ہیں۔ اس دعا میں وہ الفاظ ابتدا میں آ گئے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے آباد کر دیا ہے۔ آباد کرتے وقت کی دعا ہے۔ یہ بات تو کوئی عاقل آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آباد تو وہ 10 سال پہلے کر چکے تھے، دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی دعا ہے، وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے جن احسانات کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اس بڑھاپے میں پروردگار تو نے مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت جب کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں، اسحاق پیدا ہو چکے ہیں، ورنہ تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے پھر واضح کیا ہے کہ اس سے ضمناً، یعنی دعا تو اس پہلو سے ہے کہ احسانات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کریں اور جو اب مانگنا ہے مانگیں۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ اس وقت مکے کی وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا جب اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی کے واقعے کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس وقت باشعور ہو چکے تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ قربانی کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی، اس کے بعد وہ ان کو لے کر گئے اس معاملے کے لیے۔ تو یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی، اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے دوسرے مقامات پر کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نعمتیں دیں، یعنی ان کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں۔ ایک یہ کہ اس واقعے کو ایک یادگار بنا دیا، اس کو بیان کیا کہ وہ فدیناہ بذبح نظیم، ایک بہت بڑی روایت قائم کر دی گئی جو اب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر یا حج کے موقع کے اوپر قربانی کی روایت۔ تو ایک طرف یہ کیا، اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اس کو ایک اور فرزند کی بشارت دی، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت اسحاق ہے۔ تو یہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے بیانات سے بھی کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی اس واقعے کے بعد دی گئی۔ پیدا ہونا تو بعد کا معاملہ ہے، اس کے بعد پیدا ہوئے، اور اسماعیل اس قابل تھے کہ بیت اللہ کے خادم اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے اور قرآن کی تصریحات ہے، عقل عام بھی یہی کہتی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ وہاں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معبد ہے، اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہنا ہے، اس کی تولیت کے لیے آباد کیا گیا ہے، تو تولیت کے لیے نوزائیدہ بچے کو آباد کیا جائے گا۔ اسماعیل اس قابل ہوئے تو پھر وہ آباد کیے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت پیش آیا، اس لیے یہ محض افسانہ ہے جو ہمارے ہاں بائبل کی اتباع میں عام ہوا اور پھر روایتوں میں بھی آ گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو
تو امام حمیدالدین فراہی کی جو بے نظیر تصنیف ہے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون تھا، اس کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ کس زوردار طریقے سے انہوں نے یہ سارے حقائق واضح کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے گویا سفارش کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا تھوڑا سا اظہار ہے، مالک میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے۔ یہی عاجزی ہوتی ہے جو بندے کو سامنے رکھنی چاہیے۔